السلام علیکم دوستو، سن 1181 ہے اور ماہ ستمبر کا ایک دن قاہرہ کو پانی فراہم کرنے والی نہر ابو مناجہ کا بند توڑنے کا وقت قریب آ رہا تھا اور شہر کے باسی بے تابی سے اس لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب دریائے نیل کا ٹھاٹے مارتا پانی اس نہر میں داخل ہونا تھا۔ نہر کے ایک کنارے پر قاری تکبیر پڑھ رہے تھے اور دوسرے کنارے پر نقارے بج رہے تھے۔ مصر اور قاہرہ کے سالانہ کیلنڈر کے اس اہم ترین دن ملک کے حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ دریائے نیل اور اس نہر کے سنگم پر موجود تھے۔ اس بار ان کا سامنا کسی فوج سے نہیں بلکہ قدرت سے تھا۔ مصر، قاہرہ اور ان تمام ممالک اور خطوں کے لوگ جن کا انحصار کسی نہ کسی طرح دریائے نیل کے پانی پر تھا، صدیوں سے ہر سال اگست اور ستمبر کے ان دنوں کا انتظار کرتے تھے تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ اس سال دریائے نیل میں کتنا پانی آئے گا۔ مورخ جاتھن فلپس نے اپنی کتاب دی لائف اینڈ لیجنڈ آف دی سلطان صلاح الدین میں دریائے نیل میں پانی آنے سے متعلق تقریبات کا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب سنی مسلمان صلاح الدین ایوبی مصر کے اسماعیلی شیعہ فاطمی خلافت کے وزیر اور پھر اس کی 200 سالہ خلافت کے اختتام کے بعد خود حکمران بنے تو انہوں نے بہت کچھ تبدیل کیا، لیکن ایک چیز جو قائم رہی وہ دریائے نیل پر ہونے والی سالانہ تقریبات تھیں۔ ستمبر سن 1881 میں بھی فاطمی دور کے زبردست رسومات کی تصاویر دیکھی گئیں، جب بروکیڈ اور لینن زیب تن کیے اہلکار بڑی تعداد میں سلطان کے ساتھ حاضر تھے۔ شرکاء میں قرآن کے قاری، عمرہ، سپاہی، اہلکار اور عام حاضرین بڑے ہجوم کی صورت میں موجود تھے۔ اس موقع پر خاص طور پر تیار کیے گئے خیمے میں تعزیمات کا انتہائی تفصیلی سلسلہ مکمل کیا گیا۔ فلپس لکھتے ہیں کہ انتہائی اعلیٰ اور پرتعش تقریب اور پھر ضیافتوں کا سلسلہ سلطان صلاح الدین کے لیے غیر مانوس بات لگتی ہے، لیکن ہمیں یہ بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ وہ بڑے پیمانے کی تقریبات کو ناپسند نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ان کے ایک کزن کے بیٹے کی ختنے کی تقریب سے ثابت ہوتا ہے جس میں 700 بھیڑیں ذبح اور 80 قنطار مٹھائی تیار کی گئی تھی۔ ابو مناجہ نہر کا بند کھولے جانے کے موقع پر کدالے اٹھائے لوگوں نے ان کی طرف سے اشارہ ملتے ہی نہر اور دریا کو الگ کرنے والے بند کو گرانا شروع کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ جدید زمانے میں پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے والے نظام سن 1820 کا آبی نظام اور پھر سن 1964 میں اسوان ڈیم سے پہلے یہ سیلاب ہی مصر کے دل کی دھڑکن تھی۔ فاطمی دور میں اقتدار اپنی مختلف جہتوں میں انتہائی تفصیلی عوامی تقریبات کا روپ دھار چکا تھا۔ صلاح الدین نے مصر کا انتظام سنبھالنے کے بعد ان تقریبات کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا اور یہ پرواہ نہیں کی کہ ان رسومات پر گزشتہ حکومت کی چھاپ لگی ہوئی تھی۔ خاص طور پر دریائے نیل سے وابستہ تقریبات قاہرہ اور مصر کی زندگی کا لازمی حصہ تھی۔ فلپس نے بتایا کہ قاہرہ جانے والے سیاح 18ویں صدی تک دریائے نیل کے سیلاب سے وابستہ تقریبات کا ذکر کرتے رہے۔ ان میں سے 2 آنکھوں دیکھے احوال کا ذکر آگے چل کے جن میں ایک طرف ان تقاریب کی شان و شوکت دیکھیں گے اور دوسری طرف مصر کے وہ انتہائی تکلیف دہ مناظر جب دریائے نیل میں پانی نہیں آتا تھا اور بھوکے انسان کا شکار کرتے نظر آتے تھے۔ دریائے نیل کے سیلاب کا آغاز جون کے وسط میں ایتھوپیا اور وسطی افریقہ کی جھیلوں کے علاقے میں بارشوں سے ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ پانی کی سطح بلند ہوتی رہتی ہے اور اگست کے آخر یا ستمبر کے شروع میں انتہائی سطح تک پہنچ جاتی ہے اور پھر اکتوبر اور نومبر میں نیچے جانا شروع ہوتی ہے۔ فلپس لکھتے ہیں کہ پانی کے بہاؤ کا باقاعدہ ریکارڈ بہت ضروری تھا اور اس کا حل نائلومیٹر کی صورت میں سامنے آیا تھا۔ فسطاط اور گیزا کے بیچ میں دریائے نیل کے جزیرہ روزہ کی سب سے مشہور نشانی یہی تھی۔ خاص طور پر بنائی گئی عمارت میں تعمیر کیا گیا ڈھانچہ دراصل پانی کی سطح ناپنے والی ایک بہت بڑی چھڑی جیسا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کا اصل مقصد یہ بتانا تھا کہ دریا میں پانی ضروری سطح تک پہنچ گیا یا نہیں۔ پانی کی سطح ضمانت تھی کہ مصر کے لیے یہ سال کیسا رہے گا اور اس برس فصل کیسی ہوگی۔ نائلون میٹر سے پانی کی سطح کی پیمائی دراصل نہروں کو کھولنے کا بھی اشارہ ہوتا تھا۔ ان نہروں میں پانی ایک ترتیب سے جاری کیا جاتا تھا۔ اس موقع کی اہمیت کے پیش نظر صدیوں سے بہت سی رسومات وجود پا چکی تھیں۔ ان رسومات کا سلسلہ فرعونوں کے زمانے تک ملتا ہے، لیکن تقریباً 200 سال قائم رہنے والی اسماعیلی شیعہ فاطمی خلافت ان رسومات کی شان اور شوکت کو ایک نئی سطح پر لے گئی۔ نائلومیٹر کا معائنہ کرنے والے اہلکار کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ مورخ عماد الدین نے سلطان صلاح الدین کی سوانح میں اس دور میں نائلومیٹر کے ذمہ دار اہلکار کی موت کا بھی ذکر کیا ہے۔ فلپس اس دور کے مورخ عماد الدین کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ نائلومیٹر کے مقام کا تعین سن 861 میں عباسی دور میں ہوا تھا تاکہ پانی کے اتار و چڑھاؤ کے بارے میں معلوم کیا جا سکے۔ عبدالسلام ابن ابی رداد اپنی سچائی اور علم کی وجہ سے جانے جاتے تھے۔ انہیں سیلاب کے موسم میں عمرہ کی خلعت بھی انعام میں مل چکی تھی
اور جب 1189 کے آغاز میں شعبان میں ان کا انتقال ہوا تو سلطان نے ان کے بھائی کو ان کی جگہ تعینات کر دیا۔ سن 1181 میں اگست کے مہینے میں سلطان صلاح الدین نائلو میٹر سے پانی کے بہاؤ کی پیمائش کے موقع پر خود موجود تھے۔ اندازہ تو سبھی لگا لیتے تھے، لیکن پانی کی سطح کے بارے میں حتمی فیصلہ ماہر اہلکار کا ہی ہوتا تھا۔ تقریب کا اعلان ہوتے ہی قاہرہ میں جشن شروع ہو جاتا تھا، جس میں ہر طرف مٹھائیاں بٹتیں اور موم بتیاں جلائی جاتی تھیں۔ فلپس بتاتے ہیں کہ اس دور کا ایک آنکھوں دیکھا حال المخروزی کی تحریروں میں بھی ملتا ہے۔ سن 1181 میں انہوں نے لکھا کہ سلطان صلاح الدین گھوڑے پر نائلو میٹر تک گئے۔ پانی کی سطح کا اعلان ہونے پر انہوں نے اس اہلکار کو فاطمی روایت کے مطابق شاہی خلعت سے نوازا۔ اس اہلکار کا عہدہ بھی وہی تھا جو فاطمی خلفاء کے دور میں ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ 9ویں صدی سے لے کر مصر میں عثمانی دور تک یہ عہدہ ایک ہی خاندان کے پاس تھا۔ فلپس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ روایت کے مطابق پانی کی سطح کی پیمائش سے ایک رات قبل مصر اور قاہرہ کی جامع مسجد میں قرآن خوانی کا اہتمام ہوتا تھا۔ مصر کی جامع مسجد میں سلطان کی دلچسپی اس مسجد کی بحالی کے کام سے لگائی جا سکتی ہے۔ اس مسجد کو دریا کے لیے اہم سمجھا جاتا تھا۔ 2 برس قبل جب دریا میں پانی نہیں آیا تھا تو نائلو میٹر کی تہہ سے ایک قبر نمودار ہوئی تھی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی تھی، جنہیں حضرت موسیٰ نے وہاں دفن کیا تھا۔ فلپس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دریائے نیل کے پانی کو معطر کرنے کی رسم کے دن شاہی محل سے ایک مرکزی جلوس نکلتا تھا۔ یہ جلوس شہر کے جنوبی دروازوں سے ہوتا ہوا مسجد طولون کی طرف جاتا تھا۔ لوگوں کا یہ ہجوم شپ یارڈ کے پاس سے بل کھاتا ہوا سنیارو کے بازار پہنچتا۔ اس سے آگے کسٹم ہاؤس تھا اور اس کے بعد جلوس ایک چھوٹے سے پویلین پر جا کر رکتا تھا۔ دریائے نیل کے کنارے یہ پویلین دراصل دارالملک تھا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں غیر ملکی تاجر کی موجودگی خلیفہ کے لیے باہر والوں کو اپنی شان و شوکت سے متاثر کرنے کا موقع فراہم کرتی تھی۔ آج تک کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بر وقت ملتے رہیں۔